بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو جھوٹ گڑھ لائے وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے۔ تم اس جھوٹ کو اپنے لیے برا گمان نہ کرو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر آدمی نے جو کچھ گناہ کمایا ہے وہ اسی پر لدنے والا ہے، اور وہ شخص جس نے ان میں سے بڑی سنگین بات اختیار کی ہے ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 11 ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس میں اصلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس حوالے سے کچھ حقیقتیں سمجھائی گئی ہیں۔ جو شر پسند عناصر تھے، آپ کے دشمن اور مخالف تھے، انہوں نے آپ کو بدنام کرنے کے لیے آپ کی بیوی پر جھوٹا الزام لگایا تھا کہ اس کے نعوذ باللہ غیروں سے کچھ تعلقات ہیں، اور یہ الزام لگانے والے باہر کے لوگ نہیں تھے، انہی کے درمیان رہنے سہنے والے لوگ تھے، بلکہ بعض زبانی طور پہ ایمان کا دعویٰ رکھنے والے بھی تھے، منافق صفت لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو خطاب کر کے، اس لیے کہ یہاں خطاب جمع سے لا تحسبوہ، یعنی حضور سے بھی خطاب کیا گیا اور صحابہ سے بھی خطاب کیا گیا کہ یہ جو جھوٹا الزام لگا ہے بظاہر یہ تو ایک تکلیف دہ چیز ہے، پریشان کن چیز ہے، ایک طرح کی آفت اور مصیبت ہے، لیکن اسے اس نقطہ نظر سے مت دیکھو، اس کے اندر اللہ نے خیر پوشیدہ رکھا ہے، اس کے نتیجے میں کچھ بہتر چیزیں سامنے آئیں گی، اصلاً اس پہ نظر رکھو۔ رہی یہ بات کہ کسی نے جھوٹا الزام لگایا ہے اور اس کا ساتھ دینے والے کچھ لوگ ہیں، ان سب کے بارے میں یہ بات بھی سمجھ لو کہ جس نے جو کردار ادا کیا ہے اس کا گناہ اس کے سر رہے گا اور اس کی سزا وہ بھگتے گا۔ اس کے بعد جو بات کہی گئی کہ ان میں جو لیڈر ہے، جس نے اصلاً یہ بیج بویا ہے اور اس الزام کی سازش کی ہے، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اور اس سے وہ بچ نہیں سکتا۔ اب اس میں ہمیں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ الزام لگا تھا اصلاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر، حضور کی بیوی۔ خود ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، حضور کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی،
کتنے ٹینشن میں آئے ہوں گے. وہ بھی عام سا الزام نہیں، ایسا الزام جو انسان کو سب سے زیادہ بدنام کرتا ہے. آپ جھوٹ بول دیں، آپ کی شخصیت پہ اتنا برا اثر نہیں پڑتا. آپ کسی کا مال لے لیں، اس پر بھی اتنا برا اثر نہیں پڑتا. لیکن آپ پہ اگر زناکاری کا الزام لگ جائے تو ہمیشہ کے لیے شخصیت داغدار ہو جاتی ہے. اور لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ نہ تحقیق کر سکتے ہیں اور نہ تحقیق کے چکر میں پڑتے ہیں کہ بات کی تحقیق کرنے کے بعد اس بات کو صحیح یا غلط مانیں. بس سنا اور فوراً ذہن خراب ہو جاتا ہے. ایسا الزام لگا تھا. ظاہر ہے کہ انتہائی تکلیف دہ چیز تھی، لیکن اسی قرآن میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے اس الزام کی صفائی کی اور کہا کہ یہ جھوٹ گڑھا ہوا تھا، بہتان عظیم تھا، اور کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے کم سے کم اس کا ماضی اور اس کا کیریکٹر تو دیکھنا تھا. تو سب کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تم نے تو دیکھا ہے، تمہارے ساتھ ہی رہنے والے اللہ کے رسول بھی ہیں، ان کی بیوی بھی ہے، سارے اہل ایمان بھی ہیں. کبھی اس طرح کی کوئی غلط حرکت ان کی طرف سے سامنے آئی کہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا اور تم نے فوراً اس کو مان لیا اور اس کی حامی بھرنے لگے اور اس کو پھیلانے لگے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے کردار سے تمہیں آگاہی تھی تو فوراً تمہیں اس کی تردید کرنی چاہیے تھی، فوراً اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تھی، فوراً اس کو رد کر دینا چاہیے تھا. اس کے بعد جن لوگوں نے یہ کھیل کھیلا تھا ان کو یہ وارننگ دی گئی کہ ان کو اس کا جو کچھ کردار ہے اس کے لحاظ سے اس کی سزا ملے گی، اور جو اس میں ہیرو ہیں ان کو انتہائی سخت سزا ملے گی. اور ایسا ہوا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ قصہ میں نے آج آپ کو کس لیے سنایا ہے. یہ ایک کیریکٹر ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے، اور یہ کیریکٹر اہل حق کے خلاف ہمیشہ کام کرتا ہے، ہمیشہ کام کرتا ہے. جو دشمنان اسلام ہوتے ہیں، جو سماج میں برے عناصر ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اچھے لوگوں کے خلاف طرح طرح کی باتیں گڑھتے رہتے ہیں، افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر وہ اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ غور کیجئے، دنیا میں جو سپر پاور مانے جاتے ہیں اور جن کو وہ اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، ان کے خلاف طرح طرح کی غلط چیزیں تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. آج کے سپر پاور میں امریکہ کاؤنٹ ہوتا ہے؟ کیا امریکہ نے عراق کے خلاف یہ بات تھوپی تھی یا نہیں کہ وہاں بہت خطرناک قسم کے اسلحے پائے جاتے ہیں جس کو ختم کرنا ضروری ہے ورنہ انسانیت کو بہت نقصان پہنچے گا؟ کہ حالانکہ بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ ایسی کوئی چیز وہاں نہیں تھی. کیا افغانستان کے سلسلے میں یہ بات پھیلانے کی کوشش کی گئی تھی یا نہیں کہ یہاں دہشت گرد پلتے ہیں؟ اور بعد میں جب ساری جنگیں ہو چکی تو یہ سامنے آیا کہ یہ تو دہشت گردوں میں نہیں ہیں، وڈرا کرنا پڑا. ویسے ہی ایران پہ حملہ کرنے سے پہلے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ خطرناک قسم کے اسلحے تیار کر رہے ہیں، اور اس میں خاص طور سے ایٹمی اسلحے، نیوکلیئر بامز، اور
یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ چھوڑ دیے جائیں تو پھر انسانیت کی بقا ہی ممکن نہیں رہے گی۔ اس لیے ان کو اس سے روکنا اور باز رکھنا ضروری ہے۔ حالانکہ خود انہوں نے یہ ہتھیار بنا رکھا ہے، ایٹمی بم تیار کر رکھے ہیں، اور خبریں یہ بھی ہیں کہ اس جنگ کو چھیڑنے کے بعد عاجز آ رہے ہیں تو ایٹم بم کے استعمال کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ لیکن دوسروں پر الزام لگا کر کے اٹیک کر دیا، حملہ کر دیا، کوئی پروف اور ثبوت نہیں ہے۔ یہ جھوٹ گڑھا کس لیے تھا؟ اس لیے گڑھا تھا کہ اصلاً وہ ان سے زیادہ طاقتور نہ بن جائیں، ان کے لیے خطرہ نہ بن جائیں، ان کے مفادات کو نقصان پہنچانے والے نہ بن جائیں، اور ان کے پاس جو وسائل ہیں اس پر ہمارا کنٹرول اور قبضہ ہو جائے۔ ان کے پاس پٹرول ہے، ڈیزل ہے، معدنیات ہیں، وہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے۔ ان کے پاس آنے جانے اور آمد و رفت کے بہترین ذرائع ہیں، اس پر ہمارا کنٹرول ہو جائے۔ ان کے ذخیرے کے بہترین ذخیرے ہیں، ان پر ہمارا قبضہ ہو جائے، جس کا اظہار انہوں نے اب آ کر کے کیا ہے۔ تو جھوٹ وہ گڑھا، مقصد کچھ اور تھا۔ حضور کی بیوی پہ الزام لگایا، مقصد یہ تھا کہ حضور کی شخصیت کو داغدار بنا دیا جائے اور ان کی رسالت کو مجروح کر دیا جائے، لوگ ان کی طرف راغب نہ ہوں اور وہ گویا لیڈر نہ بننے پائیں، لوگوں کے قائد اور لوگوں کے رہنما نہ بننے پائیں۔ یہ ہوتا ہے پورا کھیل جو پہلے بھی کھیلا جاتا رہا ہے اور آج بھی کھیلا جا رہا ہے۔ ایسے میں یہ بات جو کہی گئی وہ عجیب و غریب لگتی ہے کہ بظاہر تو یہ ایک طرح کی مصیبت ہے، آفت ہے، پریشانی ہے، ان کہا جا رہا ہے اس کو پریشانی مت سمجھو، اس کو اپنے لیے بہتر سمجھو۔ اب حضور پر کی اوپر اور حضور کی اہلیہ کے حوالے سے جو کچھ الزامات لگائے گئے، وہ پریشانی نہیں تھی، لیکن اس پریشانی کے نتیجے میں جو چیز سامنے آئی وہ اصل میں خیر کا سبب تھی۔ کیا چیز سامنے آئی؟ آپ کے جتنے دشمن تھے ان کی شناخت ہو گئی، وہ پہچان لیے گئے۔ آپ کا ساتھ دینے والے کون ہیں اور آپ کی مخالفت کرنے والے کون ہیں، ان کی شناخت ہو گئی۔ ویسے ہی آج بظاہر لڑائی ہے، نقصان ہو رہا ہے، تکلیف ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیا کے سامنے یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ کون حق پرست ہے اور کون باطل پرست ہے۔ ورنہ تو بہت سارے لوگ گول مول کر کے چھپے چھپائے آستین کے سانپ بنے رہتے ہیں، اور جب معاملہ کلیئر ہو جائے تو ان کے خلاف ایکشن لینا، ان سے متنبہ رہنا، ان سے چوکنا رہنا، ان سے بچنے کی تدبیر کرنا آسان ہو جاتا۔ تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ ایک تکلیف دہ اور پریشان کن چیز ہے، لیکن اس کے ذریعے ایک بہتر راستہ کھلتا ہے، ایک بہتر اپارچونٹی فراہم ہوتی ہے کہ اب ہم اپنے اصل دشمن کا گردن دبوچ سکتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، ان کے سلسلے میں اقدامات کر سکتے ہیں۔ اسی کہا گیا کہ اسے شر نہ سمجھو، یہ خیر ہے، اور جب تم کارروائی کرو گے، ان کی قوت توڑ دو گے، انہیں کمزور بنا دو گے، تو پھر تمہاری کامیابی لکھی ہوئی ہے، تمہاری کامیابی طے ہے۔ اب اس سے بڑی کیا چیز چاہیے؟ اور اس صورت میں اللہ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے، اللہ کی طرف سے نصرت بھی ہوتی ہے، لیکن تھوڑا اس مصیبت اور پریشانی کے وقت صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ تو بظاہر جو مصیبتیں نظر آتی ہیں، ہمیشہ اس کو مصیبت نہیں سمجھنا چاہیے، اس کے اندر اللہ کی طرف سے خیر چھپا ہوتا ہے۔ اللہ آزمائش میں ڈالتا ضرور ہے، لیکن اس آزمائش کے بعد مزید اچھی چیزیں نوازتا ہے،
انعامات دیتا ہے، بہترین مواقع اور اپارچونٹی دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کا بدخواہ نہیں ہے کہ وہ ان کو زبردستی پریشان کرے۔ آپ غور کیجئے، قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اس قصے میں یہی بات سمجھائی گئی ہے۔ بظاہر دونوں نے سفر کیا، موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے استفادہ کرنا چاہتے تھے، مزید علم حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس دوران جو 3 واقعات پیش آئے، ان واقعات میں کیا چیز سامنے آئی؟ ایک واقعہ تو یہ پیش آیا کہ نکلے، کشتی پہ سوار ہوئے تو کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اب کشتی سوراخ کرنے کا مطلب ہے کہ ڈوبنے کا سامان ہو گیا، خطرہ، پریشانی، مصیبت۔ لیکن بعد میں جب اس کی حقیقت بتائی گئی تو سمجھ میں آیا کہ یہ خطرہ تو کمتر تھا، اس لیے کہ پانی اگر کشتی میں آ بھی جا رہا ہے، پانی کو ہم نکال کے پھینکتے رہیں تو بچ جائیں گے۔ لیکن جو اس سے بڑا خطرہ تھا کہ آگے ظالم بادشاہ تھا جو اچھی کشتیوں کو ضبط کر لیتا تھا، چھین لیتا تھا، پوری کشتی ہی چھین جاتی، تب تو وجود ہی خطرے میں، سارا ذریعہ معاش برباد، کس بل پہ پھر کھاتے اور کماتے اور زندہ رہتے۔ تو بظاہر چھوٹی سی مصیبت نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے آگے ایک بڑا فائدہ تھا کہ کشتی اپنے کنٹرول میں رہے گی، ذریعہ معاش کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ ویسے ہی دوسرے واقعے کی طرف جو اشارہ کیا گیا وہاں بھی وہی ہے، بچے کا گلا گھونٹ دیا، لگا کہ ایک جان کو مار دیا، لیکن آگے جب اس کی وضاحت کی تو کیا تھی کہ یہ اپنی فطرت میں بگڑا ہوا تھا، یہ ماں باپ کے لیے سوہان روح بن جاتا، بدنامی کا ذریعہ بن جاتا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدل دے سکتا ہے، تو اگر وہ مر گیا تو کم سے کم وہ بدنامی سے محفوظ رہا، زندگی بھر مستقل پریشانی سے محفوظ رہا، اللہ تعالیٰ بدل دے گا تو وہ نیک نامی کا ذریعہ بن جائے گا، نیک اولاد نیک نامی کا ذریعہ بن جاتی۔ بظاہر وہ مصیبت لگ رہی تھی، لیکن اصلاً وہ مصیبت کا ازالہ تھا اور آئندہ ایک بہتر بدل کا اسکوپ تھا۔ ویسے ہی تیسرا واقعہ جو ہے کہ دیوار گر رہی تھی، دیوار کھڑی کر دی، بظاہر ایک غیر ضروری کام لگ رہا تھا، اور اس غیر ضروری کام میں انرجی، طاقت، محنت سب لگ رہی تھی، بغیر پریشانی کے اور بغیر محنت کے تو کوئی کام نہیں ہوتا۔ لیکن بعد میں جب پتہ چلا کہ یہ کسی یتیم کا خزانہ یہاں چھپا تھا اور دوسرے لوگ پا جاتے تو یتیم محروم ہو جاتے، اب یتیم کو مل جائے گا تو اس کی قسمت چمک جائے گی، تو یہ تو خیر چھپا تھا، تھوڑی پریشانی ان کو ہوئی، لیکن اس سے ایک بہتر نتیجہ آئندہ برآمد ہونے والا تھا۔ قرآن اسی چیز کی طرف جگہ جگہ اشارہ کرتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ یہ بات کہی گئی کہ تم کو جہاد کا حکم دیا گیا، جہاد بظاہر مشکلوں بھرا ہے، جان کی قربانی، مال کی قربانی، لیکن یہ آئندہ عزت اور شوکت عطا کرنے کی چیز ہے، تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ ایک پریشان کن اور مصیبت کی چیز ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو غلبہ، جو سطوت، جو عزت، جو مقام حاصل ہوتا ہے وہ ہمیشہ انس کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ تو بظاہر وہ ایک شر لگتا ہے، لیکن اس میں بھی خیر چھپا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بندوں کو سمجھاتا ہے۔ یہاں بھی وہی بات سمجھائی گئی کہ تم اسے شر گمان کرتے ہو، وہ شر نہیں، خیر ہے۔ اب خیر کیسے ہوا؟ جب سارے آئیڈینٹیفائی ہو گئے تو ان کے خلاف کارروائی، ان کے خلاف اقدامات اور ان سے بچنے کی تدابیر کرنا آسان ہو گیا، اور پھر بعد میں دھیرے دھیرے وہ سارے عناصر مٹا دیے گئے اور حضور کو جو مشن تھا وہ پائے تکمیل کو پہنچ گیا۔ یہ وہ بات ہے جو یہاں سمجھائی گئی ہے۔ تو آج کل جو کچھ صورتحال بن رہی ہے، اس صورتحال میں دنیا پریشان ہو رہی کہ جنگ بڑھے گی تو مصیبت در مصیبت در مصیبت، اس لیے کہ جنگ کے سارے اخراجات اور جنگ کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ہر ایک کو جھیلنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر اس اینگل سے دیکھیں جو قرآن سمجھاتا ہے اور اس اسپرٹ کے ساتھ دیکھیں جو ہماری زندگی کا مشن ہے، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک آزمائشی پیریڈ ہے۔ یہاں اگر ہم صبر اور حکمت کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھائیں تو ہم
اس سے بہتر صورتحال میں آ جائیں گے، اس سے اچھی صورتحال میں آ جائیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرح کے مواقع پر اس چیز کو سامنے رکھیں اور بہت زیادہ ٹینشن نہ لیں، بہت زیادہ زحمت میں نہ آئیں، بلکہ اس وقت ہمارا جو بیسک کردار ہونا چاہیے صبر اور حکمت کے ساتھ اس پروپیگنڈے کا جواب دینا، اس پروپیگنڈے کے خلاف اقدامات کرنا اور اس کے خطرات کو ٹال کر کے اپنا مشن حاصل کرنے، اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس میں لگے رہیں۔ اللہ کی تائید اور نصرت سے اللہ حق والوں کو ہی غلبہ عطا کرتا ہے۔ ہم ایسی امید رکھتے ہیں اور ہمیں اس نہج سے سوچ کر کے اپنا لائن آف ایکشن طے کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔